اچھا یہ جادو اور جنات کے جو بار بار حملے ہوتے ہیں، ایک آدھ بار ہوا علاج کروا لیا، پھر کچھ عرصہ گزرا، نئی ایک آفت آ گئی، پھر کوئی حملہ ہو گیا، پھر جادو ہو گیا، کیا وہم ہے یہ بار بار جادو اور جنات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تو اس کا مستقل علاج بھی ہے؟ دیکھیں جنات کا جہاں تک تعلق ہے نا، اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک جادو اور ایک جنات، یہ الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جنات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ اچھا حدیث شریف میں بھی موجود ہے، سرکار کے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار مجھے جن تنگ کرتے۔ تو آپ نے ایک تحریر لکھوائی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، یہ اپنے پاس رکھ لو، اس کے بعد جن تمہیں تنگ نہیں کرے۔ واہ واہ واہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے پاس وہ تحریر رکھی ہے مجھے کسی جن نے تنگ نہیں کیا۔ بہت اچھا۔ تو وہ باقاعدہ جنوں کے نام ایک خط ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، حدیث شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ جن تنگ کرتے ہیں۔ اچھا یہ ہیں کثیر تعداد میں، اور انسانوں سے پہلے تھے، انسان بعد میں آئے۔ صحیح۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ جیسے انسانوں میں شریف اور شریر دونوں ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ان میں شریر زیادہ ہوتے ہیں بلکہ، کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تو اب آپ کہنا چاہ رہے پنگا نہ لوں میں کہیں ایسا نہیں کہ رات میں پھر آپ کو تنگ نہ کرے، آپ بزرگوں کا سایہ نہ۔ خیر وہ تو ایک مذاقی بات۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو ویسے ہیں نا وہ گزر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا اکثر محسوس ہوا کوئی گزر گیا تو واقعی گزرتے ہیں، لیکن وہ کچھ کہتے نہیں، آرام سے گزرے۔ کچھ جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کسی کے تھپڑ لگا دیا، کوئی چیز ہٹا دی وہاں سے، کوئی چیز گرا دی، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ بات پہ بندہ یہ سوچتا رہے تو پھر پاگل ہو جائے گا۔ نہیں ہر جگہ نہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہوگا، لوگ وہم زیادہ کر لیتے ہیں۔ ہاں ان کی حقیقت ہے اپنی جگہ، حقیقت تو ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ ہم انکار کر دیں کہ جی یہ نہیں ہے بالکل، جی وہ تو سورہ جن موجود ہے پورے قرآن میں، اور وہ جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی ساری آیات موجود۔ اچھا اب دوسری چیز ہے جادو۔ صحیح۔ اس کے ذریعے کاروبار کو روکا جا سکتا ہے، مثلا دو بزنس مین ہیں، ان میں لڑائی کرا دی، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا۔ کوئی چیز پڑھ کے دکان میں ڈال دی، وہ ختم ہو گئی، یعنی گاہک آ رہے ہیں لیکن بکری نہیں ہو رہی، پتہ چلا کوئی چیز پڑی ہوئی وہاں پر ڈال دی، رائی پڑھ کے ڈال دی، کچھ اس قسم کی غلط چیزیں، بال ناخن اس قسم کی جو چیزیں نا، اگر ایسی چیزیں کبھی نکلیں دکان سے تو اس کو فوری پانی میں ڈال دیں۔ صحیح، پانی میں ڈال دیں۔ ایک تو سب سے بہتر علاج یہ ہے، کہیں جانے سے پہلے سب سے پہلے پانی میں ڈال دیں، اس کا اثر ختم ہو جائے، سمندر میں یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے لیے عرق گلاب دیتے ہیں پڑھ کے، ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ آ سکے تو وہ خود ہی اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 مرتبہ 21 مرتبہ دم کرے اور وہ چھڑک دے دکان میں اندر باہر، بہت اچھا، یا گھر میں، صاف ہو جائے یہ۔ اچھا پھر تیسرا سوال آپ کا کہ یہ پھر ہو جاتا ہے دوبارہ، بار بار ہو جاتا ہے؟ دیکھیے ہوتا جب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، نمازیں ہم نے ترک کر دی، صفائی ستھرائی کو چھوڑ دیا، گھروں میں گندگی ہو رہی ہے، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ جلدی اثر کرتا ہے۔ جو نمازوں سے دور ہیں، جو ذکر سے دور ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں، ان پر یہ چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، ظاہر ہے نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے، اب وضو کریں گے تو ویسے ہی آپ پاک ہیں، آپ کا لباس بھی پاک ہے، آپ کا ذہن بھی پاک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی اثر نہیں ہوگا، شیطان خود بخود دور ہو جائے گا۔ تو جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی وظیفہ اپنے ورد میں رکھتا ہے، ان پر یہ چیزیں اتنی جلدی اثر نہیں کرتی۔ واہ واہ واہ، یہ چیز ایک تو پہلی چیز یہ کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ وظائف ایسے ہیں کہ اگر ان کا ورد کیا جائے تو ہمیشہ کے لیے ان سے محفوظ، صحیح، جیسے کہ دعائے حفظ البحر ہے، سبحان اللہ، جو ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے خاص ہے، اور سلاسل میں بھی ہے، اور مطلب جو دیگر بزرگان دین بھی اجازت دیتے، لیکن ہمارے یہاں باقاعدہ اس کی چلہ کرایا جاتا ہے اجتماعی طور پہ رمضان المبارک میں، تو خیر اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔ وہ دعا اگر پڑھ لی جائے روزانہ 1 مرتبہ، ان تمام چیزوں سے محفوظ، اچھا، دعائے حفظ البحر وہ اس کے لیے بہترین چیز ہے، اجنہ کے لیے اور سفلی جادو سے بچنے کے لیے۔ بہت خوبصورت وظیفہ آپ نے شاہ، تو یہ جو بھی چاہے وہ اس میں پڑھے۔ اچھا اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ میں اس کو ذرا آسان کر دوں، وہ دعا ہے تھوڑی سی بڑی، اور بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے، کہیں کہ ہم اتنی بڑی دعا کیسے پڑھیں، تو ان کے لیے میں آسان یہ کر دوں کہ آیت الکرسی 11 مرتبہ اگر سونے سے پہلے پڑھ لیں
اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ اور پڑھ کے ایسے پھونکے اپنے اوپر دم کر لیں, محفوظ ہے. واہ 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 واہ, یہ 24 گھنٹے کا حصار ہے. بہت خوبصورت. 11 مرتبہ آیت الکرسی, لیکن درود شریف اول آخر درود شریف ضروری ہے. اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں, اپنے اوپر دم کر لیں اس طرح. واہ واہ واہ. تو 24 گھنٹے آپ کہیں بھی چلے جائیں, جنوں سے بھی محفوظ ہیں آپ, جادو سے بھی محفوظ ہیں, سولی سے بھی. واہ واہ, اللہ کا کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت وظیفہ بتایا آپ نے. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.